اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو خمس کے متعلق تھی، جن میں خمس کے احکام بیان کی گئے، جن چیزوں پر خمس واجب ہے اور مصرف خمس اور دوسرے مسائل جو خمس سے مربوط تھے وہ بیان کیے. آج کا ہمارا موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. ہم الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے. اس کے بعد مسئلہ دفاع کا آئے گا. جہاد اور دفاع کے عنوان سے ایک بحث ہے مستقل جو صفحہ نمبر 253 پر ہے. اس کے بعد یہ فصل تمام ہو جائے گی اور دوسری فصل جو آخری فصل ہے وہ شروع ہو جائے گی. آئیے سب سے پہلے ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے، کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر انسان وہ کام جو ناپسند ہے یا وہ کام جو پسندیدہ ہے، ناپسند کام جو معاشرے میں انجام دیے جاتے ہیں، ہر شخص مسئولیت رکھتا ہے، ذمہ وار ہے. اور اسی طرح ہر وہ اچھا کام جس کو ترک کیا جا رہا ہے، بس ہر وہ برا کام جسے انجام دیا جائے معاشرے میں، اور ہر وہ اچھا کام جسے چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے معاشرے میں. کہتے ہیں کہ ہر انسان ان اچھے کاموں کے ترک اور برے کاموں کے انجام پر مسئولیت شرعی رکھتا ہے، تاکہ وہ انجام دینے والے کو، جو برا کام انجام دے رہا ہے، اس کو روکے. اور دوسرے نمبر اچھائیوں کی طرف دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا ہر انسان کا وظیفہ ہے. اب یہ بعد میں بحث ہوگی کہ آیا یہ وجوب عینی ہے یا وجوب کفائی ہے. کتاب میں جو مذکور ہے وہ یہ کہ وجوب کفائی ہے، یعنی واجب کفائی ہے، نا واجب عینی. البتہ بعض کے نظر میں یہ واجب عینی ہے، یعنی مثل نماز واجب عینی ہے، مثل صوم واجب عینی ہے. کہتے ہیں کہ بس بنابراً اگر ایک واجب عمل ترک کیا جائے یا فعل حرام کو انجام دیا جائے تو اس کے مقابلے میں اس کے یعنی سامنے سکوت اختیار کرنا، بے تفاوت رہنا، غیر جانبدار ہو جانا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تمام معاشرے کے افراد پر واجب ہے کہ واجب کو قائم کریں اور فعل حرام سے روکنے کا بندوبست کریں، اقدام کریں. اب امر معروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے، یہ تین چیزیں یہاں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں معصومین علیہ السلام کی فرمائشات میں جو کچھ وارد ہوا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. چونکہ معصومین کی فرمائشات بہت زیادہ ہیں امر معروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، لیکن ہم کچھ یہاں بیان کر رہے ہیں. اور کچھ فرمائشات میں جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہم ترین واجبات میں سے ہے اور عظیم واجبات میں سے ہے، شریف واجبات میں سے ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ واجبات دینی اسی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے سبب سے استوار و قائم ہوتے ہیں. نمبر 3 کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کی ضروریات میں سے، یعنی ضروریات دین میں سے. اور یہ پکی بات ہے کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے. جس طرح نماز ضروریات دین میں سے ہے، صوم ضروریات دین میں سے ہے، پردہ ضروریات دین میں سے ہے یہ، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی ضروریات دین میں سے ہے. لہذا ضروریات دین کا منکر کافر ہے. آخری نقطہ جو فرمائشات معصومین علیہ السلام سے استفادہ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اگر لوگ
امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں تو برکت اٹھ جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. یہ نقصان ہے. یعنی اگر ایک معاشرے میں باوجود اس کے کہ ایسے افراد موجود ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چونکہ ہر ایک پر واجب ہے نا، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ برائی انجام ہو رہی ہے اور یہ فلاں فعل واجب کو ترک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود خاموش رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی اور آسمان وغیرہ کی برکتیں اٹھ جائیں گی. صفحہ نمبر 249 پر تعریف معروف اور منکر. آپ کہتے ہیں کہ معروف کسے کہتے ہیں؟ بھئی امر بالمعروف کیا مقصد ہے؟ یعنی معروف کا حکم دینا، معروف کی طرف دعوت دینا. یہ معروف ہے کیا چیز؟ منکر سے روکنا، نہیں کرنا، روکنا. یہ امر بالمعروف یہ تو ہو گیا کہ ترجمہ اس کا کہ معروف یعنی نیکی، اچھائی، اور منکر یعنی برائی، برا عمل، برا فعل. کہتے ہیں کہ دیکھیں دین احکام میں، احکام دین میں، دینی احکام میں ہماری مراد یہی احکام دین ہے. یعنی دینی احکام میں تمام واجبات اور تمام مستحبات کو معروف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں اسی ضمن میں آ جائیں گے. اور تمام محرمات، اب زیارت مستحب ہے مثلا، زیارت بھی اسی باب میں آ جائے گی. احسان کرنا یہ بھی اسی میں آ جائے گا، صدقہ دینا وغیرہ یہ سب چیزیں اسی میں معروف کے حکم میں آ جائیں گی. اور تمام محرمات اور مکروہات پر منکر کا اطلاق کیا جاتا ہے. بس اگر پوچھے کہ منکر کون سا عمل ہے تو کہتے ہیں کہ یہی شراب پینا چونکہ حرام فعل ہے، تارک الصلاۃ بننا تو یہ فعل حرام ہے. اور اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دوسری چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں اسلام میں یا جن کو مکروہ قرار دیے گئے ہیں اسلام میں، اگر کوئی شخص ان کو انجام دے رہا ہے تو در واقع وہ شخص منکر کا مرتکب ہو رہا ہے. کہتے ہیں بس بنابراین معاشرے کے افراد کو واجب اور مستحب کاموں کی طرف رغبت دلانا، معروف کا حکم دینا ہے، اور حرام اور مکروہ کاموں سے روکنا در واقع نہی عن المنکر کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہے کہ بے قدر کفایت برائے عمل بیان اقدام کرنا. خب جس حد تک واجب اس حد تک عمل کرنا ہے، اقدام کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر کچھ افراد معاشرے کے وہ جس حد تک ضروری ہے وہ امر بالمعروف کا وظیفہ اور نہی عن المنکر کا وظیفہ انجام دے رہے ہیں تو دوسروں سے ساقط ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر سب کے سب معاشرے والے افراد چھوڑ دیں یہ وظیفہ تو کہتے ہیں سب کے سب گناہگار ہیں اور در واقع سب کے سب واجب کو ترک کر رہے ہیں. اسی صفحے پر صفحہ نمبر 249 پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط بیان کریں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باوجود برقی شرائط واجب نہیں شرائط، یعنی جب کچھ شرائط ہوں گی تو واجب ہے، وَإِلَّا در صورت نبود عنہا. خب جب یہ شرائط امر بالمعروف نہ ہوں تو ظاہر تکلیف ساکت ہے. وہ شرائط یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر جو شخص امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کر رہا ہے وہ جانتا ہو انچرا کی دیگری انجام میں دہد حرام است، یعنی وہ فلاں شخص ایک کام کر رہا ہے، ایک عمل انجام دے رہا ہے، میں اسے روک رہا ہوں، مجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فعل حرام کر رہا ہے تبھی تو میں رکھ سکتا ہوں. اور یا مثلا ایک واجب کو ترک کر رہا ہے، خب مجھے یہ تو یعنی جو بھی ناہی عن المنکر ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ یہ عمل منکر ہے، اور معروف کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ میں کہوں کہ بھائی تو نے یہ منکر چیز کیوں
انجام دی اور یہ فعل معروف کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جانتا ہو معروف کو اور منکر کو. بس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ یہ عمل جو فلاں انجام دے رہا ہے واجب ہے یا حرام ہے تو اسے کہتے ہیں جلوگیری کرنا، روکنا واجب نہیں ہے. یعنی واجب نہیں کہا، بس کہتے ہیں ہر وہ شخص جو نہیں جانتا کہ وہ شخص جو فلاں کام کر رہا ہے وہ حرام ہے شریعت میں یا نہیں، تو کہتے ہیں اس سے روکنا واجب نہیں ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ احتمال دے رہا ہو یہ کہ میں جو یہ دعوت دے رہا ہوں اچھائی کی طرف یا برائی سے جو روک رہا ہوں وہ اس شخص پر مؤثر بھی ہے یا نہیں. اگر احتمال دے کہ اثر انداز ہے میری بات تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اگر احتمال نہ دے تو اس صورت میں واجب نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ شخص جو گناہگار ہے وہ اپنے فعل پر اصرار نہ یعنی کرتا ہو، یعنی دوبارہ اس فعل کو بار بار انجام دینے ممکن ہے، آسان بار بار انجام دینے وہ ارادہ رکھتا ہو. انجام ایک ہی مرتبہ دیا ہے لیکن ارادہ رکھ رہا ہے کہ دوسری مرتبہ. بس اگر معلوم ہو جائے کہ گناہگار شخص مثلا اس فعل حرام کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے کہ بھئی اب میں اس فعل حرام کو مثلا پہلے نماز چھوڑ رہا تھا، تارک الصلاۃ تھا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ترک صلاۃ سے ہاتھ اٹھا چکا ہے بلکہ وہ پائبند ہو چکا ہے صوم و صلاۃ کا اور دوبارہ یہی ترک صلاۃ نہیں ہوگی اس سے، تو کہتے ہیں اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس شخص کی نسبت واجب نہیں ہے. صفحہ نمبر 250 پر چوتھے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سبب سے جانی اور یا مالی یا حیثیت اور عزت اور آبرو کا نقصان نہ ہو. ایسا نقصان کہ انسان تحمل نہ کر سکتا ہو. کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سبب ہے ضرر جانی، اپنی جان کا نقصان، اور آبروئی حیثیت عزت آبرو، اور یا ضرر مالی. البتہ اتنا ہو کہ وہ قابل اعتنا ہو، قابل توجہ ہو. کوئی معمولی ضرر پہنچا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بخودش یہ کہاں نقصان ہو. کہتے ہیں کہ ممکن ہے اپنے ذات کے لیے اس کو نقصان ہو یا اپنے ہمسائے اس کے دوستوں کے لیے نقصان دہ ہو یا اپنے رشتہ داروں کے لیے ہو یا دوسرے مومنین کے لیے. تو ممکن ہے میرا یہ عمل انجام دینا امر معروف اور نہی عن المنکر ممکن ہے میں تو بچ جاؤں ضرر جانی سے یا مالی سے، لیکن میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے، میری بہنیں ہیں، میری ماں ہے، میرا والد ہے، دوسرے میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں یا دوسرے مومنین ہیں، پڑوسی ہیں، خوب میرے اس عمل پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انجام دینے کے سبب سے وہ نقصان میں ہیں، یا ان کا جان کا نقصان ہو رہا ہے یا ان کے مال کا نقصان ہو رہا ہے یا ان کی عزت اور حیثیت کا ہے، تو اس صورت میں واجب نہیں ہے. بس اگر یہ نقصان نہ ہو تو اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کے مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ کون سا ہے وہ بعد میں بیان کریں، ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراتب و درجات رکھتے ہیں. اگر عمل بمرتبہ پایین تر مقصود حاصل می شود، عمل بمرتبہ بعدی جائز نیست. چونکہ مختلف مراتب ہیں، مختلف آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ درجات ہیں. اگر نیچے والے سب سے نیچے جو درجہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اگر اس سے ہدف اور مقصد ثابت ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، تو اس سے جو اوپر والا ہے مرتبہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وہ مراتب یہ ہیں جو 3 مرتبہ ہیں. سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اول با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام دادن آن گناه با او این گونه عمل می شود.
یعنی اول انسان اپنے کردار کے ذریعے